الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فأشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دوسرے شبے کا جواب فرمایا اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق مشرکین کو نصارہ کو شبہ تھا کہ ان کو ما فوق الاسباب کوئی طاقت قوت حاصل تھی، اس لیے اسے غائبانہ حاجات میں پکارنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر فرما کے ان دونوں شبہات کے جوابات دے دیے۔ کل کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور پھر مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمایا، یہ بیان ہوا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرمایا بذریعہ فرشتہ کہ اگر کوئی آدمی آپ سے ملے اور آپ سے سوال کرے تو آپ اسے کہہ دینا کہ میں نے اپنے رحمان کے لیے اللہ کے لیے نظر مانی ایسے روزے کی کہ جس کے اندر کلام کرنا منع ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، پس میں کسی آدمی سے کوئی کلام نہیں کروں گی۔ اب یہاں تک تو کل واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا۔ اب آگے فأتت به قومها تحمل سے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان بشارتوں اور کرامتوں سے سکون اور اطمینان ہو گیا تو مریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس بچے کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس آئیں۔ اب وہاں سے اللہ تعالیٰ واقعہ شروع فرمائیں گے۔ دیکھیں جی ترجمہ، فأتت به قومها تحمل، پس لے آئی اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، قومها اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھاتی تھی اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی گود میں لے کر حضرت مریم علیہ السلام قوم کے پاس آئی۔ اب کیا ہوا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہا انہوں نے، کہنے لگے اے مریم البتہ تحقیق تو آئی ہے شے بڑی لے کر، یعنی شے بڑی بھاری کو تو آئی ہے، ٹھیک ہے، البتہ تحقیق تو آئی ہے شے فریا بڑی بھاری کو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بیت اللحم سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بیت المقدس سے 8-10 میل کے فاصلے کے اوپر دوری پر یہ بیت اللحم کا مقام تھا، وہاں سے جب اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر قوم کے پاس آئی، اور تو یہ بات قوم کے اوپر گراں گزری، شاق گزری کہ جب مریم کی شادی ہی نہیں ہوئی کہیں کسی کے ساتھ تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ گود میں اٹھایا ہوا تھا نا، تو یہ قوم کے اوپر یہ شاخ گزری، جب تیری شادی نہیں ہوئی کہیں تو یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ تو ایک عجیب اور انوکھی چیز لے کر آئی ہے، یعنی ایک سنگین تو نے جرم کر دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہہ لو کہ غضب ہی ہو گیا، مریم غضب ہی ہو گیا کہ تیرے گھر والوں میں سے ایسا امر کسی کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا
تیرے اہل میں سے کسی کے ساتھ ایسا انوکھا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ تو کھلی بے باکی اور بے حیائی کی بات ہے کہ تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے, یعنی تیری شادی نہیں ہوئی, بڑی بھاری بات تو لے کر آئی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. اب یہ تہمت تھی قوم کی طرف سے. اب آگے, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے بہن ہارون کی, یا اخت ہارون, اے بہن ہارون کی, ما کان ابوک امرأ سوء, نہیں تھا باپ تیرا مرد سوء برائی کا, یعنی تیرا باپ برا نہیں تھا کہ اس کا اثر تیرے اندر آ جاتا. ٹھیک ہے, آگے. وما کانت امک بغیہ, اور نہیں تھی ماں تیری بغیہ زناکار, تیری ماں بدکارہ نہیں تھی, زناکار نہیں تھی. قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم کہ تیرا باپ جو تھا وہ برا آدمی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تیرا باپ بڑا نیک تھا, کیونکہ ان کے والد کا نام میں نے شاید کہیں آپ کو بتایا ہو, ان کے والد کا نام عمران تھا. 2 عمران تھے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران تھا, اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی کیا تھا, عمران تھا. اگرچہ یہ نبی نہیں تھے, لیکن دونوں پائے درجے کے, بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے. حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد عمران تھے, یہ بیت المقدس کے یہ خدام میں سے تھے, بیت المقدس کے یہ امام تھے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ان کا چرچا بھی بہت زیادہ. ظاہری بات ہے, اگر کوئی مسجد کا امام ہو اور وہ بھی قبلہ تھا ان کا, اور قبلے کے وہ اس میں امام تھے, تو امام کی قدر و قیمت تو بہت ہوتی ہے, لوگ بڑی قدر کرتے ہیں اور جانتے ہیں, مشہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی عبادت و ریاضت لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا اے بہن ہارون کی کہ تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا. اور آگے انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا کہ وما کانت امک بغیہ, کہ تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی, یعنی اچھے لوگوں کی اولاد اس طرح کے کام نہیں کرتی. سمجھائیے, اچھے لوگوں کی اولاد اس طرح کے کام نہیں کرتی جس طرح تو نے کر دیا. سچ بتا کہ یہ بچہ تیرا کس کا ہے, یہ تیری گود میں جو بچہ ہے, بتا یہ بچہ کس کا ہے. سمجھائیے. اور دوسری بات دیکھیں, یا اخت ہارون ہے نا, اے ہارون کی بہن. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون تھا, اور یہ بھائی ان کا سگا بھائی نہیں تھا, بلکہ یہ باپ کی طرف سے ان کا بھائی تھا. یعنی باپ ایک تھا اور مائیں 2 تھیں, باپ کی طرف سے یہ ان کا بھائی تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ ان کا جو بھائی تھا, یہ اس کا زہد اور عبادت لوگوں کے اندر بڑا مشہور تھا. ضرب المثل جس کو کہہ لو, ضرب المثل تھا. بنی اسرائیل کے اندر بڑا مشہور تھا ان کا بھائی کہ وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے, وہ عبادت و ریاضت کرنے والا ہے, نمازوں کا پابند ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا ہے. تو اس طرح مریم علیہ السلام کا زہد اور عبادت بھی اپنے بھائی جیسا تھا, یعنی ہارون جیسا تھا. ٹھیک ہے, اس بنا پر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ نسبت یاد دلائی کہ دیکھ, جس طرح تیرا بھائی زہد و عبادت کے اندر ضرب المثل ہے, تو بھی اسی طرح زہد و عبادت کے اندر ضرب المثل ہے, لیکن یہ تو نے کس طرح کا کام کر دیا ہے, یہ تو نے تو بہت برا کام کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہارون تھے نا, حضرت مریم علیہ السلام کے جو بھائی تھے, یہ سگے بھائی نہیں تھے, بلکہ باپ کی طرف سے بھائی تھے. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے, یہ نام جو رکھتے تھے, زیادہ تر انبیاء کے نام کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے. جس طرح ہم نام رکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگ محمد نام رکھتے ہیں, احمد نام رکھتے ہیں, ہزاروں لوگ نام رکھتے ہیں اپنی اولاد کا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی صالحین کے نام پر اور انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کے کیا رکھا کرتے تھے, نام رکھا کرتے تھے. اور روایات میں یہ بھی بات لکھی ہے, بڑی عجیب بات لکھی ہے, کہ بنی اسرائیل کو جو زیادہ شغف تھا, بنی اسرائیل کو جو زیادہ دل مائل تھا, وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف تھا. کس کی طرف تھا؟ حضرت ہارون. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بات بات پر ٹوکتے تھے. ٹھیک ہے, خلاف شریعت بات ان کو نہیں پسند آتی تھی. تھوڑی سی بات کوئی, جس طرح وہ حضرت خضر کا واقعہ ہم پڑھ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بات ہوئی تو یاد بھی تھا,
حضرت خضر نے منع کیا تو انہیں سوال نہیں کرنا، لیکن تھوڑی سی بات خلاف شریعت نظر آئی تو فوراً بول پڑے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے جلالی طبیعت تھی، سخت طبیعت تھی، بنی اسرائیل کا میلان ان کی طرف نہیں بلکہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا۔ چونکہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے یہ حضرت موسیٰ کے تابع ہوا کرتے تھے، اگرچہ مستقل نبی تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا تھے؟ تابع تھے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک، وہ سارے کے سارے کس کی شریعت کی تبلیغ کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی۔ تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بنی اسرائیل کا زیادہ میلان تھا۔ تو تاریخ میں بڑی عجیب و غریب روایات لکھی ہیں، کہتے ہیں جب یہی ہارون، مریم کے بھائی ہارون کی وفات ہوئی، 40,000 بندے ان کے جنازے کے اوپر آئے تھے، اور ان 40,000 بندوں کا نام صرف ہارون ہی تھا۔ تاریخی روایت ہے، اب اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو خیر علماء نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہارون کی طرف انہوں نے نسبت دلائی، یعنی آر دلانا چاہتے تھے حضرت مریم کو کہ اے بہن ہارون کی، اے بہن ہارون کی، یعنی تیرا تو بھائی بھی بڑا نیک ہے، تیرا تو پورا گھرانہ، تیرا تو پورا خاندان کیا ہے؟ نیک دل انسان ہے سارے، تو کس طرح یہ کام کر سکتی ہے؟ یعنی اتنے اچھے اہل و عیال کی اولاد اس طرح کس طرح برا کام کر سکتی ہے؟ یہ تو دھبا بن گئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ آگے دیکھیں پھر میں بات سمجھاتا ہوں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ پیچھے سے ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی، ما کان ابوکی امرأ سوء، نہیں تھا باپ تیرا مرد برائی کا کہ اس کا اثر تیرے اندر آ جاتا، وما کانت امکی بغیہ، اور نہیں تھی تیری ماں بھی بدکارہ۔ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ دیکھو، لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ تیرا باپ برا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، صالحین میں سے تھے، اور ماں بھی کیا تھی؟ اللہ کی ولیہ تھی، کہ تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آگے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پس بی بی صاحبہ نے اشارہ کیا طرف اس کے، کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ گود میں تھے، اور اس کی طرف کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا۔ یعنی قوم کے لوگوں کا یہ استہزاء سمجھا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ میرا مخول اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں میرے اوپر، میرا استہزاء کر رہے ہیں۔ تو حضرت مریم صدیقہ نے اشارہ کس کی طرف کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دیا، جب قوم کی تان و تشنیع سنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا کہ بولنا نہیں ہے، تو حسب ہدایت خداوندی خاموش ہو گئیں، کوئی زبان سے جملہ نہیں ارشاد فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے اوپر آوازیں نہ کسو، میرے اوپر الفاظ نہ بیان کرو، بلکہ اس بچے سے خود ہی پوچھ لو، یہ تمہیں خود ہی بتا دے گا۔ اشارہ کر دیا، اس بچے سے خود ہی پوچھ لو، یہ تمہاری یہ ساری بات تمہارے سامنے یہ راز کھول دے گا، ٹھیک ہے، ہم سے کلام نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، اب قوم کے لوگ کہنے لگے، کہا انہوں نے کیسے بولیں ہم، نکلم کیسے بولیں ہم، من کان فی المہد، اس انسان کے ساتھ جو ہے گود میں، صبیہ چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے، کیسے ہم کلام کریں اس انسان سے جو ماں کی گود میں ہے، صبیہ چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو، ٹھیک ہے، اب قوم کے لوگ غضبناک ہو گئے، اور غصہ چڑھ گیا ان کو کہ اچھا مذاق ہے، ایک طرف تو یہ بچہ لے کے آئی ہے، ایک طرف تو اس نے یہ کام کیا، اور دوسری طرف پھر ہم سے مذاق کر رہی ہے، استہزاء کر رہی ہے کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ حالانکہ کوئی ماں کی گود میں کوئی شیر خوار بچہ بول سکتا ہے، کوئی نو مولود بچہ بول سکتا ہے، یہ ہم سے مذاق کر رہی ہے، یہ ہمارا تمسخر کر رہی ہے، ہمارا مخول اڑا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی نا کہ مریم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، قوم کے لوگ ایک بار تو وہ بھی جھپٹے ہوئے آئے مجلس کے اندر، وہ بھی جھپٹے ہوئے آئے مجلس کے اندر، اور آ کے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اپنی حقیقت خود بیان کر دے کہ تو واقعی من جانب اللہ کوئی قدرت کا کرشمہ ہے،
ٹھیک ہے، ابھی قوم کے لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، سارے ارد گرد جس طرح شور پڑ جاتا ہے نا کہ عجیب و غریب محیر العقول، عقل کو حیران کر دینے والا جو واقعہ رونما ہو، آپس کے اندر چیم گوئیاں گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی سارے قوم کے لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے، اسی حالت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زبان دی اور اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اب بول، تیری ماں کی پاک دامنی کے اوپر یہ داغ لگا رہے ہیں، اب اپنی ماں سے تہمت کو پاک کر، میری توحید بھی بیان کر اور اپنی ماں کی پاک دامنی بھی بیان کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی حال میں بولے قال انی عبد اللہ، اتنے میں حضرت عیسیٰ بول پڑے، آپ بولے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا دیکھو، پہلی بات میں نے آپ کو کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ کو یہ عبد کا لفظ بڑا پسند ہے، اپنے نبی کے لیے عبد کا لفظ بڑا پسند ہے کہ بندہ، ٹھیک ہے، عبد کا مطلب غلام، بندہ، عاجز، سمجھ آئی ہے؟ وہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں، سمجھ آئی ہے؟ یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا؟ افراط و تفرید کیا، ٹھیک ہے، کمی زیادتی کی، یہودیوں نے کمی کی اور عیسائیوں نے زیادتی کی ہے، اللہ نے دونوں کا منہ توڑ جواب دیا، رد کیا ہے اس عقیدے میں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بلوایا کہ اوے یہودیو، میری ماں کے کردار پہ شک کرتے ہو، مجھے والد الزنا کہتے ہو، ہیں زنا کی پیداوار مجھے کہتے ہو، نہ میں زنا کی پیداوار نہیں ہوں، انی عبد اللہ، بے شک میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا 8 صفتیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئیں گی، اب یہ گنتے جانا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، بطور خارق عادت، بغیر باپ کے میں پیدا ہوا ہوں، معاذ اللہ میں والد الزنا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے یہودیوں کا رد۔ دوسرا عیسائیوں کا رد، عیسائیوں کا رد کس طرح؟ میں ہوں اللہ کا بندہ، ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں میں، ٹھیک ہے، نہ ہی میں عین خدا ہوں، نہ ہی میں وہ ہوں کہ خدا میرے اندر حلول کر گیا۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے عیسائیت کا بڑا زبردست رد کیا ہے، وہاں عیسائیت کے فرقے بھی گنوائے کہ کچھ عیسائیوں کے فرقے تھے، وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ یہی خدا ہیں، اور کچھ کہتے تھے کہ خدا حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر گیا، یعنی حائل ہو گیا، سمجھ آئی، اور اللہ اور عیسیٰ کیا ہو گئے؟ ایک ہی ہو گئے ہیں، علیاذ باللہ، یہ عقائد تھے ان کے۔ تو یہ مطلب کہ نہ ہی میں عین خدا ہوں اور نہ ہی خدا میرے اندر کیا کر گیا ہے؟ حلول کر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اس کلام سے ماں کی تہمت کو دور کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سے تہمت کو دور کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ سے تہمت کو کیا کر دیا؟ دور کیا ہے۔ کس طرح؟ کہ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا اور اس کے لیے اولاد تجویز کرنا، یہ اللہ کے اوپر تہمت ہے۔ کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا، خدا کا شریک ٹھہرانا، خدا کا نائب مقرر کرنا، یہ خدا کے اوپر تہمت ہے، اس لیے اللہ اس تہمت سے پاک ہے۔ مجھے ابن اللہ نہ سمجھ لینا، میری یہ بغیر باپ کے پیدائش کو، یہ محیر الحقول پیدائش کو میری دیکھ کر مجھے اللہ کا بیٹا نہ سمجھ لینا، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، یہ تو اللہ کے اوپر تہمت ہوگی اگر تم کہو گے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ میں اللہ کا بیٹا نہیں، بلکہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میری ماں کا حال کہ لوگ اس پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، مگر وہ اس سے بھی بالکل پاک ہے میری ماں۔ ایسا مبارک اور صاحب کمال بچہ کہ جو ماں کی گود کے اندر ہی بول پڑا اور بغیر باپ کے اس کی پیدائش ہو گئی، ایسا محیر العقول بچہ اور ایسا مبارک اور صاحب کمال بچہ زنا سے پیدا کبھی نہیں ہو سکتا، سمجھ آئی ہے؟ قال انی عبد اللہ، بے شک میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے یہ پہلی صفت ہے، یہ دوسری صفت آگے، آتانی الکتاب، ہاں عطا فرمائی اس نے مجھے کتاب، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ نہیں ہے، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو کتاب عطا ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح آگے فرمایا وجعلنی نبیہ، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے،
اور گزرے ہوئے زمانے کا معنی پائے جاتے ہیں، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا، حالانکہ ابھی تو نبی بنے نہیں، ابھی تو کتاب ہی نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو عربی کا اصول ہے کہ اگر جو چیز واقعتاً ثابت ہونی ہو، کسی ایسے واقعے کے طرف اشارہ کہ جو واقعہ مستقبل میں ضرور رونما ہونا ہو، اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ماضی کے صیغے کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے؟ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر لکھا ہوا تھا تقدیر میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی بننا ہے، اس کو میں نے کتاب دینی ہی دینی ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ تو رد نہیں ہو سکتا، اللہ کا فیصلہ تو کبھی بدل نہیں سکتا، اس وجہ سے مضارع کے صیغے کے ساتھ تعبیر نہیں کیا گیا، بلکہ ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جس کے اندر اور شدت پائی جا رہی ہے، اعتماد کی اور شدت پائی جا رہی ہے کہ مجھے اللہ کتاب دے گا، ضرور دے گا، اور مجھے اللہ نبی بھی بنائے گا۔ گویا دوسری صفت آتانی الکتاب کہ عطا فرمائی اس نے مجھے کتاب۔ دوسری صفت ہے یہ کہ اللہ نے مجھ کو انجیل دی ہے، اللہ نے مجھ کو کتاب انجیل دی، یعنی اللہ مجھے مستقبل میں انجیل کتاب دے گا جو میری نبوت کی دلیل ہوگی۔ میری کس کی دلیل ہوگی؟ نبوت کی دلیل ہوگی۔ اس کے اندر بھی بڑا دقیق اشارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الوہیت کی نفی ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اللہ نے مجھے کیا دینی ہے؟ کتاب دینی ہے، اور جو معبود ہوتا ہے وہ کتاب اتارتا ہے، کتاب دیتا نہیں ہے۔ ہاں نبوت جو ہے یہ الوہیت کے منافی ہے، نبوت اور الوہیت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ نبی کبھی الہ نہیں ہو سکتا، نبی کے اوپر کتاب اترا کرتی ہے، لہٰذا اللہ مجھے مستقبل میں کیا دے گا؟ انجیل دے گا، کتاب انجیل سے نوازے گا، اس وجہ سے نبوت جو وہ میری نبوت کی دلیل ہوگی، اور نبوت الوہیت کے کیا ہے؟ منافی ہے، سمجھا؟ یہ دوسری صفت ہے۔ آگے تیسری صفت ہے، اللہ اکبر، کیسا عجیب منظر ہوگا، ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے، سمجھئے؟ عجیب منظر، اور جن قوم کے لوگوں نے سنا ہوگا اس کے اوپر کیا کیفیت طاری ہو رہی ہوگی، سمجھئے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس طرح اللہ نے کل فرمایا نا سبق کے اندر جو میں نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میں اس بچے کو اپنی قدرت کی نشانی بناؤں گا تاکہ لوگ اس بچے کو دیکھ کر میری قدرت کے کرشمے کو پہچانے، میری قدرت کی علامتوں کو، نشانیوں کو پہچانے۔ جب یہ بچہ ماں کی گود میں بولا ہوگا اور کیسے کیفیت لوگوں کے اوپر طاری ہوئی ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دی۔ دوسری صفت، تیسری صفت وجعلنی نبیا، اور بنایا اس نے مجھے نبی، سمجھئے؟ نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا ہے؟ 571 سال کا فاصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، سمجھ آ گئی اب بات؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی میں سے ہیں، ٹھیک ہے، لڑی بات بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے۔ لیکن چونکہ داؤد علیہ السلام کو ایک الگ کتاب دی، تو میں نے شاید آپ کو کہیں سمجھایا ہو کہ جو زبور کتاب تھی نا یہ کوئی الگ کتاب نہیں تھی، بلکہ جس طرح بنی اسرائیل نے تورات کے اندر بڑی خرابیاں پیدا کر دی، تحریفات کر دی، اس کے احکامات کو بدل ڈالا، تورات کے احکامات کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے، تورات کے احکامات کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عنایت فرمائی تھی، وگرنہ کتاب اصل کیا تھی؟ تورات ہی تھی، سمجھ آئی؟ تورات ہی اصل کتاب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انہی کی شریعت کے اوپر عمل کیا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے اندر کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مستقل شریعت سے نوازا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تیسری صفت ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، یعنی ازل سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ مجھے کیا بنائے گا؟ آئندہ چل کر نبی بنائے گا۔ ہاں ایک یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، پیچھے دیکھو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ قوم کے لوگ بولے وہ حضرت مریم کے کردار پہ شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے زبان دی، جو چیز جو تہمت قوم کے لوگ لگا رہے تھے صفائی تو اس کی دینی چاہیے تھی، سمجھ آئی یہ بات؟ صفائی تو اس کی ماں کی پاک دامنی بیان کرتے، لیکن اللہ کی توحید شروع ہوگی اور اپنی نبوت کا بیان اور کتاب کے اترنے کا بیان حضرت عیسیٰ شروع کر رہے ہیں، سمجھ آئیے؟
قوم کے لوگوں کا جو اصل سوال تھا، جو انہوں ظالموں نے تہمت لگائی، اس کا تو جواب بنتا ہی نہیں ہے اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں، لیکن بہت گہرا تعلق ہے اس کا، بہت گہرا تعلق ہے انہی تین صفتوں کے اندر۔ کیا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، تم میری ماں کے کردار پہ شک کرتے ہو، مجھے تم ولد الزنا کہتے ہو کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، اگر میری ماں کا کردار مشکوک ہوتا، اگر میں زنا سے پیدا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز نہ کرتا، کیونکہ نبی کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور نبی کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر میری ماں کا کردار کیا ہوتا، مجروح ہوتا، مشکوک ہوتا، اور میں اگر زنا سے پیدا ہوا ہوتا الیاذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز نہ کرتا، مجھے اللہ کبھی بھی کتاب نہ دیتا۔ کیوں؟ نبی کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور نبی کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ بہت گہرا تعلق ہے اس کا۔ آگے دیکھیں، یہ 3 صفتیں ہو گئی ہیں جی۔ چوتھی صفت ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور بنایا اس نے مجھے برکت کیا ہوا، بنایا اس نے مجھے برکت کیا ہوا، أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں بھی ہوں گا میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے باعث برکت بنایا ہے۔ کس لیے؟ مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ نے مجھے برکت والا بنایا کہ جس جگہ میں رہوں گا، جاؤں گا، خیر و برکت میرے ساتھ ہوگی۔ یعنی میں تبلیغ کروں گا، میں کیا کروں گا؟ تبلیغ کروں گا، اللہ کی توحید بیان کروں گا، جو جو ایمان لاتا جائے گا اللہ کی توحید پر، جو جو میری رسالت کو مانتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خیر و برکتیں نازل کرتا جائے گا جہاں بھی میں ہوں گا۔ اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا مبارک بندہ ہوں۔ دیکھو، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ مجھے اللہ نے مبارک بنایا، میں جہاں بھی رہوں گا۔ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ برکت والا مبارک بندہ ہوں، کہ جہاں بھی جاؤں گا میں خیر و برکت کیا ہوگی؟ میرے ساتھ ساتھ ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟ جس قوم میں بھی اللہ کا نبی ہو وہاں پہ اللہ کی کیا برستی ہے؟ رحمت برستی ہے، برکت برستی ہے۔ سمجھ آئی؟ دیکھیں آگے، یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وصیت فرمائی مجھے نماز کی، اور وصیت فرمائی مجھے نماز کی، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی۔ کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک کہ رہوں گا میں زندہ، جب تک کہ میں رہوں گا زندہ، فی دنیا، دنیا کے اندر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا کے اندر جب تک میں، کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے کہ جب تک میں اس دنیا کے اندر زندہ رہوں گا تو میں کیا کرتا رہوں گا؟ نماز قائم کرتا رہوں گا اور زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ یہاں سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی نماز فرض تھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے کیا طعنہ دیا؟ اصلاتک ان تأمرک، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے؟ یعنی گزشتہ امتوں کے اندر نماز فرض رہی ہے، اگرچہ صورت اور حیت مختلف ہوتی ہو، لیکن نماز کیا تھی؟ فرض تھی کسی۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک میں اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو کیا کریں؟ قائم کریں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ سمجھ آئی؟ تو پچھلی شریعتوں کے اندر نماز کسی نہ کسی حالت میں فرض رہی ہے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اور نماز کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی شریعت کے اندر بھی نماز کسی نہ کسی صورت میں، حیت میں کیا تھی؟ فرض تھی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات، جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا نماز قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اس لیے کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آدمی احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا سے، آسمان سے اٹھائے جانے کے بعد انسان احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، البتہ جب قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو حسب دستور پھر نماز قائم فرمائیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تشریح میں نے اس لیے یہ کی ہے کہ قادیانی یہاں سے بڑا زبردست اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر والے آسمان پر اگر چلے گئے ہیں تو وہاں پہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں؟
زکوٰۃ وہ کس طرح دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہوا ہے، کہ اللہ نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے، قرب قیامت ان کا ضرور نزول ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ قادیانی بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جو اوپر والے آسمان پر کس طرح نماز اور زکوٰۃ قائم کر رہے ہیں، تو اس کا جواب علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں دیا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، یہ وہ زندگی مراد ہے جو متعارف زندگی مانی جاتی ہے، یعنی اس دنیا والی زندگی، یہ اصل زندگی متعارف ہے، مشہور و معروف یہ زندگی ہے۔ اس دنیا والی زندگی کے اندر اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں؟ نماز ادا کروں اور زکوٰۃ کو کیا کروں؟ قائم کروں۔ اس کا ایک اور دوسرا جواب بھی ہے، یہ تو علامہ سید محمود آلوسی نے دیا، اس کا ایک دوسرا جواب بھی ہے، چلو تم کہتے ہو زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر نماز ادا نہیں کر سکتے، یہ کہاں لکھا ہے کہ آسمان کے اوپر نماز نہیں ادا کر سکتے؟ سمجھئے؟ کوئی سوال کرے ان سے کہ نماز ضروری تو نہیں ہے بندہ فرض پڑھے، اس کے علاوہ نفل نماز بھی بندہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو بندہ آسمان کے اوپر نماز کیا نہیں پڑھ سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ سمجھ آئی ہے؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات، زکوٰۃ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سا دولت مند تھے، اور آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سا دولت مند تھے؟ آسمان کے اوپر ان کے پاس کون سا دولت تھی؟ تو زکوٰۃ بھی ان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، سیدھا سادہ جواب ہے۔ سمجھ آگے؟ تو خیر علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے جواب دیا ہے کہ وہ زندگی مراد ہے جو متعارف زندگی ہوتی ہے، یعنی اس دنیا والی زندگی کے اندر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز کو کیا کروں؟ قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ ہاں جب قرب قیامت میں نزول ہوگا، پھر زمین پہ اوپر اتروں گا میں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ حسب دستور ان احکامات کے اوپر کیا کروں گا؟ عمل کروں گا۔ اچھا، اس کے اندر یہ پانچویں صفت ہے نا، اس کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کا ذکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت۔ زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، یہ بھی اللہ کی عبدیت کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ عبد ہوں، کہ میں نماز ادا کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھے؟ 5 صفتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے جی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، ہاں یہ ہے 6ٹھی صفت ہے، اور بھلائی کرنے والا ساتھ اپنی والدہ کے، بھلائی کرنے والا ساتھ اپنی والدہ کے۔ اچھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، صفتیں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہاں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، صرف والدہ کا ذکر ہوا، گویا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا کروں؟ حسن سلوک کروں۔ اشارہ اس طرف کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، اور میری یہ والدہ عفیفہ، طاہرہ، سیدہ، عتیقہ، مجھ پر اس کی تعظیم اللہ نے کیا کی ہے؟ واجب کی ہے۔ مجھ پر اللہ نے اس کی تعظیم کیا کر دی ہے؟ واجب کر دی ہے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھے اس نے جبارن، سرکش، شقیہ، بدبخت۔ شقی ہے نا، شقی، بدبخت، سرکش بھی نہیں بنایا اور بدبخت بھی نہیں بنایا۔ یہ 7ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا کہ میں اللہ کا حکم نہ مانوں، میں اللہ کا حکم نہ مانوں، اور مجھے اللہ نے نیک بخت بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے متواضع بنایا ہے۔ متواضع کا مطلب جھکنے والا، کس کے آگے؟ اللہ کے آگے، جھکنے والا بنایا، متواضع بنایا، نیک بخت بنایا۔ ٹھیک ہے، پیچھے دیکھو کس کس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ برم بوالدتی، والدین کے ساتھ، والدہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک۔ 3 چیزوں کا حکم اللہ نے دیا۔ مجھے بتاؤ، جو بندہ متکبر ہوگا کیا وہ نماز ادا کرے گا؟ جو بندہ متکبر ہو زکوٰۃ ادا کرے گا؟ جو بندہ متکبر ہوگا
وہ بندہ والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو والدہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ متکبر اور بدبخت ہوتا ہے، اور متواضع اور پست انسان اور اللہ کو پسندیدہ انسان وہی ہے جو نیک بخت ہو، جو نماز ادا کرے، جو زکوٰۃ ادا کرے، اور جو والدین کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک کرے۔ یہ بہت بڑی نیک بختی کی علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے میری متواضع ہونے کی دلیل، میرے نیک ہونے کی دلیل، لہٰذا عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے، حاکم نہیں ہے۔ عیسیٰ محکوم ہے۔ کس کا محکوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا محکوم ہے عیسیٰ۔ عین خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ سمجھے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کیا کرو؟ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یہ 7ویں صفت ہے کہ اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، یعنی حق خالق اور حق والدہ سے، کہ میں اللہ کا حق ضائع کروں، ٹھیک ہے، اسی طرح والدہ کا حق کیا کروں؟ ضائع کروں۔ یہ سرکش اللہ نے مجھے نہیں بنایا۔ اسی طرح بدبخت نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ ترک حقوق اور اعمال میں، کہ میں رشتہ داروں کے اور ہمسایوں کے حقوق کو چھوڑ دوں، اور اسی طرح میں اعمال کو ضائع کر دوں، چھوڑ دوں اعمال کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ نیک بخت بنایا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 صفتیں ہو گئی ہیں جی۔ آگے 8ویں صفت ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلامتی ہو اوپر میرے، یوم ولدت، جس دن کے میں پیدا کیا گیا، میرے اوپر کیا ہو؟ سلامتی ہو جس دن میں پیدا کیا گیا۔ 3 حال بیان ہوں گے جی۔ کتنے حال؟ 3 حال بیان ہوں گے۔ اب یہ پہلا حال ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلامتی ہو اوپر میرے جس دن میں پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، میری وفات ہوگی۔ اب یہ کیا ہے؟ دوسرا حال ہے۔ جس دن موت آ جائے گی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس دن میں میرے اوپر کیا ہو؟ سلامتی۔ وہی بات ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، یہ پیدائش جب میری ہوئی شیطان کے مس سے اللہ نے میری کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے، اس سلامتی کی ہے۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، موت کی وحشت سے بھی میرے اوپر کیا ہے؟ سلامتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، حیا کیا کر کے؟ زندہ کر کے۔ بولو سارے، کیا کر کے؟ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سمجھ آئی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ سلام ہو اس بچے پر، یحییٰ پر، جس دن وہ کیا ہوا؟ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا ماں کے، اب یہ ماں کی گود کا اعلان ہے، یہ سارا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ سارا جو کلام ہو رہا ہے یہ ماں کی گود میں ہو رہا ہے۔ قوت گویائی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، یہ ماں کی گود کا سارا کلام ہے کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے، یعنی کہ قیامت کی ہول ناکی سے بھی اللہ نے میری کیا کر دی ہے؟ سلامتی کر دی ہے، مجھے محفوظ اور مأمون کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بھی، یہ صفت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا ولادت اور موت سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ یہ بات یوں ہی نہیں چھوڑنا، یہ عیسائیوں کو منہ توڑ جواب ہے کہ مجھے خدا کا بیٹا نہ سمجھ لینا، خدا نہ سمجھ لینا، چونکہ میرے اوپر یہ 3 حالتیں آئیں گی، میں پیدا بھی ہوا اور معبود پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور میں مروں گا بھی، معبود کے اوپر موت نہیں آتی، سمجھ آئی ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل اسی کے اوپر کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، لا يَمُوتُ، جو مرے گا نہیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی صفت ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جو نہیں ہے معبود مگر وہی حی القیوم، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔
سمجھے صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی یہ صفت اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ولادت اور موت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ خدا ولادت اور موت سے کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ لہٰذا آج بھی اگر کسی مرے ہوئے بزرگ کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی یہی دلیل لگے گی کہ دیکھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلوایا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لیا، حضرت عیسیٰ جواب دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں الہ نہیں ہوں، کیونکہ الہ جو ہوتا ہے وہ ولادت سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ الہ جو ہوتا ہے وہ موت سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بزرگ دنیا سے چلا جائے، جو بزرگ خود کفن نہ پہن سکے، جو بزرگ خود نہا نہ سکے، جو خود نہانے کے لیے پھٹے تک نہ آ سکے، جو خود کفن نہ پہن سکے، صابن نہ لگا سکے، اپنے اوپر پانی نہ ڈال سکے، جو خود قبرستان تک نہ پہنچ سکے، جو خود قبر میں نہ اتر سکے، جو خود قبر کی مٹی اپنے اوپر نہ ڈال سکے، وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ معبود صرف وہی ہوتا ہے جو موت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے وہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور معبود بننے کے بھی لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا۔ اچھا، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی قبر میں چلے گئے، سمجھ آئی؟ قبر میں کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں کیا ہوگی؟ تدفین ہوگی، ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اب یہ ایک حال ہے۔ اب قیامت کا منظر، جس دن میں ابعث، اٹھایا جاؤں گا، کہاں سے؟ بولو، قبر سے۔ کس طرح اٹھایا جاؤں گا؟ حیا، زندہ کر کے۔ معلوم ہوتا ہے پہلی جو قبر کی زندگی ہے اس کے اندر زندگی نہیں ہے، بلکہ برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیاوی حیات حاصل ہے، کہتے ہیں نا کہ قبر میں جانے کے بعد مردوں کو دنیاوی حیات حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں قرآن پاک میں یہاں پہ لکھا ہے دنیاوی حیات حاصل ہے؟ یہاں پہ تو صاف قرآن بتا رہا ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھ پر موت آئے گی، بس اس کے بعد قبر میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر زندہ کر کے کب اٹھائے؟ زندگی کب ملے گی؟ وہ قیامت والے دن ملے گی، دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ سمجھ آئی ہے؟ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ یہ حاضری دے دیں جی، پینسل دینا اگر کسی کے پاس پینسل